السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے ساتھیوں، آئیے آج ہم ایک ایسی کہانی سماعت کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت ساری اس حوالے سے رہنمائی ملے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو جہاں رکھا ہے وہ بے شک بہترین جگہ پہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کریم جو فرماتا ہے بہترین فرماتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جو کہ گھر گھر پانی دیا کرتا تھا، اس کا ایک لاغر گدھا تھا۔ بوڑھا آدمی گھر گھر پانی بیچ کر بہت مشکل سے روزی روٹی کماتا تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنے گدھے کے لیے غلہ خرید سکے۔ بیچارے گدھے کو، جس کی پشت پر بھاری بوجھ اٹھانے کی وجہ سے زخم پڑ گئے تھے اور خشک گھاس یا چارہ اس کو کھانے کے لیے وافر مقدار میں میسر بھی نہ تھا، جب بادشاہ کا استبل کے رکھوالے کرنے والا، یعنی کہ بادشاہ کا جو گھوڑوں کا استبل تھا، اس کے رکھوالا جو تھا، اس نے جب اس گدھے کی حالت دیکھی تو اسے بوڑھے کے گدھے پر بہت ترس آیا۔ اس نے بابا سے کہا کہ تم اسے کچھ بھی نہیں دیتے، دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا، کتنا کمزور اور لاغر ہے۔ تو بابا بولا کہ محترم بھائی، بڑی مشکل سے میں اپنا پیٹ پالتا ہوں تو اس کا کیسے بھروں؟ میرے پاس تو اپنے لیے خوراک کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں اس کو کہاں سے خوراک دوں؟ بادشاہ کا جو ملازم تھا، استبل کا رکھوالا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، چند دنوں کے لیے یہ گدھا مجھے دے دو اور بادشاہ کے استبل میں اسے میں رکھ لیتا ہوں، اور اچھا خاصا جب اس کو کھانا ملے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب وہ بہتر ہوگی اس کی صحت میں تو میں واپس کر دوں گا۔ اس بوڑھے آدمی نے اپنا گدھا اس کو دے دیا اور وہ اس کو لے کر کے اپنے استبل میں جا کے چھوڑ دیتا ہے۔ بادشاہ کے استبل میں جب وہ گدھا جاتا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بڑے خوبصورت گھوڑے، عالی شان ان کے کھانے اور بہترین ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی کمال ہے، کاش میں بھی گھوڑا ہوتا اور میں بھی ان جیسے آرام اور سکون سے زندگی بسر کرتا اور مجھے بھی اچھا خاصا کھانے کو ملتا۔ ابھی وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں کتنا پریشان ہوں، میں کتنا زخمی ہوں، مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا، کہ اچانک ایک صبح اس کو بڑی عجیب سی ایک بات سنائی دیتی ہے کہ ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور جلدی سے جو عربی گھوڑے ہیں ان کے اوپر زین کسی جائے اور انہیں جنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ گدھا اکیلا استبل میں رہ گیا اور ادھر ادھر گھومتا رہ گیا، اور سارے گھوڑے جو تھے وہ خون ریز جنگ میں حصہ لینے کے لیے چلے گئے۔ جو گھوڑے دشمن کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوئے وہ زخمی ہو گئے، اور بہت سارے زخموں کے ساتھ انہیں جب واپس استبل میں لایا گیا تو گدھے نے جب دیکھا انہیں کہ یہ تو کس قدر زخمی ہیں، اور بہت سارے تو بیچارے مر بھی گئے، اور زخموں کا علاج بھی بہت ساروں کا کیا جا رہا ہے، اور ان کے جسموں سے تلوار اور نیزے کے پھٹے ہوئے جو اعضاء ہیں ان پہ مرہم پٹی کی جا رہی ہے، تب گدھے نے اس حالت کو دیکھ کر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ، تیرا شکر ہے تو نے مجھے جس حال میں رکھا، اگر میں گھوڑا ہوتا تو میں بھی آج انہی مشکلات میں سے گزر رہا ہوتا۔ بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، مجھے بہت زیادہ خوراک کی ضرورت نہیں ہے، میں جیسے تیسے اپنی زندگی بسر کر لوں گا، مجھے عیش و آرام کی زندگی بالکل بھی اب اچھی نہیں لگتی، بس مجھے اپنی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، میرے زخموں سے تیر اور نیزے نکالے جائیں اور مجھے تڑپا تڑپا کے مارا جائے، میں ایسا نہیں چاہتا۔ تو ساتھیوں، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اللہ کریم نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے بہترین حال میں رکھا ہے، بہتر نہیں بہترین حال میں رکھا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیوں، سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔